آپ کو کیا لگتا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اب تک مسئلہ کشمیر کیوں نہیں حل ہو سکا؟ ہمارے ساتھ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ آپ نے ایک پوری وادی کو حب سے بے جا میں رکھا، لوگوں کے ساتھ وہاں انٹرنیٹ بند ہے، وہاں خط نہیں آپ بھیج سکتے، کمیونیکیشن کے تمام ذرائع بند ہیں، کوئی شخص آپ کے گھر آتا ہے، آپ تھانے اطلاع دینا چاہتے ہیں۔ جی، پھر کیوں ہیومن رائٹس والی جو یہ آرگنائزیشنز ہیں یہ خاموشی اختیار انہوں نے کی ہوئی ہے، یہ کیوں ان لوگوں کی آواز نہیں بن رہے؟ جی سارے سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں پہ جینے کا حق دینا چاہیے، سارے سمجھتے ہیں کہ بھارت جبراً اس علاقے پر قابض ہے۔ 8 مسلم ممالک ہیں، طاقتور مسلم ممالک ہیں، لیکن ایٹمی قوت ایک ہی ہے۔ جی، تو مسلمانوں کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اس میں حتمی اور اٹل قوت پاکستان کی ہے، اور یاسین ملک صاحب جیسے رہنما جو ہیں وہ خال ہی تحریکوں کی قیادت کرتے ہیں، دنیا میں ایسے نام کم نظر آتے ہیں، اور وہ ایک تاریخی کردار ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ صرف مقبوضہ کشمیر تک محدود نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر اس کی جڑیں بھارت تک پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ اس سوچ کا مظہر ہے جو نہتے مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین۔ آج 5 فروری 2025 ہے، یعنی آج ہم جو ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر بنا رہے ہیں اپنے ان کشمیری بھائیوں بہنوں کے ساتھ جنہوں نے بہت ٹائم سے ظلم سہے، لیکن پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ بالکل کھڑی ہے، کیونکہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ کشمیر جلد بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو ہمارے ساتھ۔ اچھا ہمارے سب، آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور کب سے کھڑے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اب تک مسئلہ کشمیر کیوں نہیں حل ہو سکا؟ ہمارے ساتھ دیکھیے، اس میں سوائے بھارت کی ہٹ درمی کے جی اور جبر کے اور نا انصافی کے کوئی اور شہر رکاوٹ نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ کشمیریوں نے اپنے خود مختاری کے اظہار کے لیے بہت جد و جہد کی ہے، بڑی محنت کی ہے اور بڑی سٹرگل بھی کی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادی ملے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت نے بہیمانہ طور پر ایک آرٹیکل انووک کر دیا اور ایک پوری ویلی کو، لاکھوں لوگوں کو آپ نے ہاسٹیج بنا دیا۔ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ آپ نے ایک پوری وادی کو حب سے بے جا میں رکھا، لوگوں کے ساتھ وہاں انٹرنیٹ بند ہے، وہاں خط نہیں آپ بھیج سکتے، کمیونیکیشن کے تمام ذرائع بند ہیں، کوئی شخص آپ کے گھر آتا ہے، آپ تھانے اطلاع دینا چاہتے ہیں، یہ آپ کے لیے پراپرٹیز پہ قبضہ کر رہی ہے، پراپرٹیز پر قبضہ ہے۔ بھارتی فوج کے جو مظالم ہیں، کشمیری خواتین کے ساتھ جو ان کے مظالم ہیں، جس طرح ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، کشمیر کے لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق، یہ کہ آپ خود ارادی کے حقوق ملیں، بنیادی انسانی حقوق نہیں مل رہے۔ خرید و فروخت پر پابندی لگ گئی ہے، وہاں پر اشیاء خور و نوش خریدنا ایک عذاب ہو گیا ہے، بچیوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہاں پر 9 لاکھ فوج موجود ہے، اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر فوج موجود ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ لوگ پس جانا چاہیے تھا، لوگوں کو چپ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن سلام کرنا چاہیے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کہ وہ خاموش نہیں ہوئے، پاکستان سے ان کی محبت ختم نہیں ہوئی، ایسا ہی ہے، اور وہ بے انتہا پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستانیت کے نظریے سے متفق ہیں، تو وہ اپنی سٹرگل جاری ہے۔ پاکستان سفارتی طور پر ہر طرح سے ان کی مدد کر رہا ہے، کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارے خون کا حصہ ہیں، ہماری شہرک ہے، اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو اپنے لیے فخر کا باعث بھی سمجھتے ہیں۔ اچھا ہمارے سب، جیسے ہم بات کر رہے ہیں مودی کی بات کر رہے ہیں، انڈیا کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، مودی کی ہندوتوا سوچ، حقیقت پسندانہ سوچ جو ہے وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم سب کے سامنے ہے، تو پھر کیوں ہیومن رائٹس والی جو یہ آرگنائزیشنز ہیں یہ خاموشی اختیار انہوں نے کی ہوئی ہے، یہ کیوں ان لوگوں کی آواز نہیں بن رہے؟ دیکھیے، عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے اس پہ،
اور دنیا کے سامنے یہ کیس اوپن شٹ کیس جی. یہ جو ظلم ہو رہا ہے آج کل کے دور میں کسی سے چھپا ہوا تو بالکل نہیں. ایسا ہی ہے. یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں جی. یہ جو انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں یہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں. بدقسمتی سے بھارت میں مدت سے ایک ایسی حکومت ہے جو صرف ہندتوا کے نظریے سے چل رہی ہے. بالکل ایسا ہی جو صرف اس نظر سے انسانوں کو پرکھتی ہے جس کے خیال میں ہندتوا کے زمرے میں جو لوگ نہیں آتے وہ سارے شاید نیست و نابود ہونا جی. چاہیے جی. یا انہیں اپنا دشمن سمجھتی ہے. کشمیر کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ عبرتناک ہے لیکن وہ سلوک یاد رکھیے وہ سلوک بھارت میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور بھارت میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ہے. گوشت وہ نہیں کھا سکتے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسئلے, سرکاری ملازمتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ کس حد تک وہ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو وہ یہ تو بھارت کی پالیسی ہے کہ کشمیریوں کو اور پھر جنرل مسلمانوں کو انہوں نے تکالیف دینی ہے. اور پھر مودی صاحب کا آپ بیک گراؤنڈ دیکھ لیجیے نا, یہ وہ شخص انڈیا پہ حکومت کر رہا ہے جسے ہم بچر آف گجرات کہتے ہیں, جس نے ٹرینوں میں زندہ نہتے انسانوں کو مسلمانوں کو آگ لگا دی تھی. تو پھر اس ملک کی سائیکی بھی یاد رکھیے کہ اس ملک میں اگر ووٹ پڑتا ہے تو مودی کو پڑتا ہے جو کہ بنیادی طور پر مسلم دشمنی کا ووٹ ہے. تو وہاں پر مسلمان کس حالت میں رہ رہے ہیں بس اس سے دگنا کر لیجئے کشمیر میں مسلمانوں کا وہی حال ہے. بالکل عمار صاحب, اور آپ کشمیری خود بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر کب تک ہم یہ ظلم جو ہے یہ سہتے رہیں. پاکستان, عمار صاحب آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ پاکستان نے جو ہے کشمیر کا مقدمہ لڑا, اقوام متحدہ میں لڑا, باقی جو آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ ہی ہوا. اب ایک پاکستان نے ایک غزہ امن بورڈ بنا, اس میں پاکستان جو ہے وہ پارٹ ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ آگے جا کے اگر ادھر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا تو شاید اس فورم کے اوپر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھائی جائے. از اٹ پاسبل, ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بالکل امکانات ہیں. دنیا میں جو مسلم ممالک ہیں نا جو وہ سارے کشمیر کے مسئلے پر متفق ہیں, وہاں نا اتفاقی نہیں ہے. سارے سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں پہ جینے کا حق دینا چاہیے. سارے سمجھتے ہیں کہ بھارت جبراً اس علاقے پر قابض ہے. اب اس کے حوالے سے کیا کرنا ہے مستقبل میں, یہ میرے خیال میں اب مسلم امہ کو بھی فیصلہ کرنا ہے اور عالمی ضمیر کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ان نہتے مسلمانوں کو, ان بیچاروں کے ساتھ دنیا نے کیا سلوک کرنا ہے. کیا انہیں اسی طرح ظلم کا شکار ہوتے دینا ہے یا عالمی سطح پر ان کے لیے آوازیں بلند کرنی ہیں؟ کیا مسلم ممالک نے اکٹھے ہونا ہے, متحد ہو کر کشمیریوں کے لیے جد و جہد کرنی ہے, ان کے لیے آواز بلند کرنی ہے, اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکانا ہے؟ تو اس کے اوپر اب کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. اس وقت سچویشن جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا دنیا میں رول اب بدل گیا ہوا ہے. پاکستان کی عسکری کامیابیوں کی وجہ سے سفارتی سطح پر پاکستان بہت امپورٹنٹ ملک ہو گیا ہے اور دنیا کو پاکستان کے فیصلوں کا انتظار رہتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے امریکہ اور ایران کانفلکٹ میں بھی پاکستان کی مدد کی ضرورت پڑی, پاکستان سے معاونت کی خواہش کا اظہار کیا گیا. تو اگر, اور اس میں بھی 8 مسلم ممالک ہیں, طاقتور مسلم ممالک ہیں, لیکن ایٹمی قوت ایک ہی ہے. تو مسلمانوں کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اس میں حتمی اور اٹل قوت پاکستان کی ہے. تو میرے خیال میں ہم کشمیر کا مقدمہ ماضی میں بھی عالمی فورم پہ لڑتے رہے ہیں. اب وہ موقع ہے کہ دنیا ہماری آواز بہتر طور پہ سنے گی کیونکہ ہماری آواز کے پیچھے ہماری عسکری فتوحات بھی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عمار صاحب, دیکھا ہم نے جس طرح سے جو ہے وہ کشمیری بہن بھائیوں نے قربانیاں دیں, کہا یہ جاتا ہے کہ 70,000 سے زائد لوگوں نے قربانیاں دیں. اسی طرح جو کچھ حریت رہنما بھی ہیں, ہمیں ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. جس طرح سے جو ہے وہ یاسین ملک صاحب ہیں, انہوں نے بھی قربانیاں دی, وہ ابھی بھی ادھر پابند سلاسل ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے لیے کوئی آسانی پیدا ہوگی؟ بالکل, میں مشال ملک صاحبہ کو سن رہا تھا جو ان کی ہے, یہاں پر اندازہ کیجئے وہ کتنے کرب میں ہوں گی, کس قدر تکالیف انہوں نے برداشت کی کتنے برسوں سے. اور یاسین ملک صاحب جیسے رہنما جو ہیں وہ خال ہی تحریکوں کی قیادت کرتے ہیں. دنیا میں ایسے نام کم نظر آتے ہیں اور وہ ایک تاریخی کردار ہیں اور وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنے لوگوں کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستان سے محبت کا خمیازہ انہیں نقصان پہنچ رہا ہے بھارتی حکومت کی جانب سے, لیکن وہ دلیری سے اپنے موقف کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ بڑے قابل لوگ ہیں. یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے یاسین ملک صاحب. مقبول بٹ صاحب کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا اور کتنے بڑے نام تھے, کتنے بڑے لیڈر تھے. دیکھیے ہمارا آزاد کشمیر میں ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ آ گئی, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے یہ مطالبات ہو گئے, یہ فسادات ہو گئے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, وہ اختلافات ان کے
آپس کے اختلافات ہیں، کبھی پرائز کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی جی آٹے کا، کبھی کیا. ایک شخص بھی کشمیر میں ایسا نہیں ہے جو نہیں چاہتا ہو کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہ ملیں. جی مل سکتے ہیں، یہ نہیں، یہ تو اقوام متحدہ کے اوپر ہم نے چھوڑا ہے، لیکن ان کے دل میں پاکستان جگمگا رہا ہے. ان کے دل میں خواہش یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہو جائے، اور اپنے تمام تر اختلافات ہونے کے باوجود وہ بڑے واضح طور پر ان کے ہاں دو جذبے بہت کلیئر ہیں. جی وہ بھارت سے شدید نفرت کرتے ہیں. کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ بھارت کی طرف نرم نگاہ سے دیکھے، اس لیے کہ جو بھارت نے ہاسٹیلٹی کریٹ کی ہے، جو نفرت کریٹ کی ہے، اس کے بعد کوئی ان کے ساتھ رابطہ ہی نہیں رکھنا چاہتا. جبکہ پاکستان کے ساتھ ان کا جذبہ، ان کا دل اور ان کا سب کچھ محبت کا رشتہ ہے. بالکل ایسے ہی. اور وہ محبت کا رشتہ آج کا نہیں ہے، دہائیوں پرانا ہے اور صدیوں تک رہے گا. اچھا عمار صاحب، جس طرح کشمیری جو ہیں وہ اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور بہت دلیری سے لڑ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہم عالمی فورم پہ اس چیز کی آواز اٹھاتے ہیں اور ادھر جو ہے وہ مودی کچھ نہ کچھ ہٹ درمی سٹارٹ کر دیتا ہے، لوگوں کے اوپر تشدد کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، سکولز بند ہو جاتے ہیں، بڑی ہاسٹیج والی سچویشن ہو جاتی ہے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ غزہ امن بورڈ کے علاوہ جو ہے اگر پاکستان اس فورم کے اوپر آواز اٹھا لیتا ہے یہ والی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ امن قائم ہو سکے گا وہاں پہ؟ امن قائم ہونے کی ایک ہی صورت ہے، جی کشمیر سے بھارت نکلے، کشمیر سے بھارتی فوج نکلے. مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت نے ظلم و جبر کا بازار کام کیا ہے وہ ختم ہو. ان کے سپاہی جس طرح عورتوں کے ساتھ، کشمیری عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے بالکل ہیں، ایسے وہ ہی. ختم ہو. وہاں پہ لوگوں کو کمیونیکیشن کے، آزادی اظہار کے بنیادی ذرائع میسر ہوں. وہاں پر عورتوں کو بازار جانے کا، خرید و فروخت کرتے ہوئے کسی خوف قسم نہ ہو. کا خوف نہ ہو. وہاں مردوں کو گھروں سے نکلتے ہوئے جان کا خوف نہ ہو. جہاں بچوں کو اسکول جاتے ہوئے اٹھا لے جانے کا خوف نہ ہو. تو اگر یہ ساری سچویشن ٹھیک ہوگی، انہیں حق خود ارادی ملے گا، انہیں یہ اس بات کا حق ملے گا کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکیں. پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں تو وہ پاکستان سے الحاق کریں، تو تب یہ مسئلے ختم ہوں گے. جب تک مودی گورنمنٹ ہے وہ یہ نہیں ہونے دیں گے. اپنی ہٹ درمی، ظلم اور جبر اور ہندتوا کی عادت کی وجہ سے وہ یہاں پر یہ مسائل کریٹ کرتے رہیں گے. تو کشمیر کا مسئلہ صرف مقبوضہ کشمیر تک محدود نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر اس کی جڑیں بھارت تک پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ اس سوچ کا مظہر ہے جو نہتے مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، جو مسلمانوں سے بھری ہوئی ریل گاڑی کو آگ لگا دیتا ہے، جسے ہم گجرات کا قصائی کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی عمار صاحب، اور پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا رہے گا. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.